آج جو تاریخ میں بیان کر رہا ہوں یہ تاریخ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے کچھ دیر قبل کا تاریخ ہے، یعنی 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے کی تاریخ ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام کے پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو دنیا کے حالات تبدیل ہونے لگے۔ جہاں پر ظلم تھی تو لوگ تنگ آ گئے ظلم سے، جہاں پر قتل تھی لوگ قتل سے تنگ آ گئے، جہاں پر لوگ شراب پیتے تھے تو لوگ شراب پینے سے تنگ آ گئے، اور جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے تو لوگ جنگ سے تنگ آ گئے، اور جہاں پر لوگ معبودان باطل کی عبادت کرتے رہے تو لوگ ان سے تنگ آ گئے۔ جو پچھلے زمان میں نے 3-4 آدمیوں کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ بتوں کی پرستش سے اور ستاروں کی عبادت سے، سورج کی عبادت سے، ان چیزوں سے تنگ آ گئے، اور نبی کوئی تھا نہیں کہ سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ تو اسی وقت انہی اوقات کے حالات میں سے ایک واقعہ جو پیش آیا جو آپ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ہے، وہ اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت بھی نازل فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے نام سے۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اصحاب الفیل یہ ایک لشکر کا نام ہے، اور یہ اس وقت کا ایک مضبوط ترین لشکر تھا، اور جس وقت آپ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے 2 یا 3 مہینے پہلے یمن کا جو بادشاہ تھا اس کا نام شاہ حبش تھا۔ تو شاہ حبش نے اپنا کمانڈر بھیجا تھا خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے کہ اس کو تباہ کر دو اور اس کو بالکل اس کے نشانات ہی ختم کر دو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب لوگ خانہ کعبہ کو آتے تھے حج کرنے کے لیے تو شاہ یمن کو یہ بات ناگوار گزری، اور اس نے کہا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں یہاں کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے وہاں پر ایک معبد بنا دیا، ایک مندر بنا دیا۔ معبد کہتے ہیں عبادت کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ۔ تو اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ وہاں پر آئیں گے۔ کچھ لوگ تو وہاں پر ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے وہاں پر اس طرف رخ کیا، لیکن اکثر لوگ ادھر ہی آتے تھے۔ تو ایک آدمی نے اس معبد کو جو جگہ اس نے بنائی تھی اس کی تذلیل اور بے عزتی کے لیے وہاں جا کر وہاں پر پاخانہ کر دیا۔ مکہ کا آدمی تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ کام اس نے کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں اب خامخواہ اور ضرور خانہ کعبہ کو ختم کروں گا۔ تو اس نے اپنے ایک کمانڈر جس کا نام ابرہۃ الاشرم ہے، ابرہا کے نام سے جو مشہور ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی ابرہا کا لشکر نے حملہ کیا تھا، تو یہ ابرہۃ الاشرم اس کا اصلی نام ہے۔ اس نے اسی کمانڈر کو بھیج کر خانہ کعبہ پر حملے کے لیے بھیجا۔ جب وہ کمانڈر یہاں پر آ گیا تو جب قریش کو پتہ چلا کہ تو قریش بہت خوفزدہ ہو گئے اور ان کو بہت ڈر محسوس ہو گیا، کیونکہ یمن اس وقت سب سے بڑی سلطنت اور حکومت یمن کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے سردار عبد المطلب جو آپ علیہ السلام کے دادا محترم ہیں ان کو بتا دیا کہ بھائی کہ اس طرح لشکر آیا ہوا ہے، اور آپ جا کر ان سے بات کرتے کہ خانہ کعبہ پر حملہ نہ کریں۔ عبد المطلب ایک نڈر، ایک باعزت انسان تھے اور وہ سرداری کو جانتے تھے۔ تو جب وہ ابرہا جو کمانڈر تھا اس کے پاس ملاقات کرے چلے گئے، ابرہا نے جب اسے دیکھا، اور ابرہا کو پہلے سے پتہ تھا کہ ایک باعزت اور باشرف انسان ہے، تو ابرہا نے اس کو ایک عزت کی مقام پر بٹھا دیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے ابرہا سے کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ یہاں پر میرے 40 یا بعض تاریخ میں 200 اونٹ یہاں پر تھے اور وہ آپ نے ان پر قبضہ کر لیا، مجھے وہ واپس دیجیے۔ تو ابرہا نے کہا کہ میں تو آپ کو ایک بہت عقل مند اور ہوشیار سردار سمجھ رہا تھا، لیکن آپ تو میرے اس نظریے کے بالکل خلاف ہی نکلا ہے۔ تو اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ میرے پاس آؤ گے اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے بارے میں بات کرو گے کہ اس پر حملہ آپ نہ کریں۔ تو عبد المطلب نے چونکہ سردار تھا، سرداری کے لہجے میں جواب دے دیا کہ انا رب الابل، میں رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، اور خانہ کعبہ جو گھر ہے اللہ کا اس کا ایک مالک ہے، یمنعہ جو اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہا کو اور بھی غصہ آ گیا کہ بھائی میں اتنا بڑا لشکر لے کے آیا ہوں، مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اور اس کا اپنا مالک ہے وہ حفاظت کرے گا۔ تو اس نے کہا ابرہا نے کہ میں دیکھوں گا کہ اس کا جو اپنا مالک ہے وہ کیسے خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ اور ابرہا نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اپنے لشکر کے ساتھ، لیکن جب اس نے حملے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پرندے بھیجے
وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل پرندے بھیجے جن کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر کی طرح پتھر تھے اور جن کے چونچوں میں بھی پتھر تھے، اور وہ اس کو پھینک رہے تھے اور وہ ایسے اثر کر رہے تھے جیسے آج کل آپ ایٹم بم جان لیجیے کہ جب ہاتھی پر وہ چھوٹا سا کنکر چلا جاتا تو ہاتھی میں ایک بہت بڑا سوراخ کر دیتا اور اسی وقت ہاتھی جو ہے ختم ہو جاتا، اور جس طرح انسان پر بھی یہی حالت تھی تو سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ جس وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ قریب ہو رہا تھا تو خانہ کعبہ پر بھی حملہ ہونے کا ارادہ لوگوں نے کیا تھا، اور یہ پھر اس کے بعد جب خانہ کعبہ پر اس کا لشکر ختم ہو گیا، پھر شاہ یمن کا جو بادشاہ تھا شاہ حبش، اس کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، دوسرا بادشاہ بن گیا جس کا نام سید بن ذی یزن تھا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، عبد المطلب اس کے پاس چلے گئے مبارکبادی کے لیے کہ آپ نے یہ بادشاہ بن گئے، لیکن وہ ایک ذویل عقل اور ایک ہوشیار بادشاہ تھا، تو انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے اور وہ آپ کی اولاد سے پیدا ہوں گے۔ تو عبد المطلب کے ساتھ وفد میں اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے اولاد میں ہوں گے۔ ان میں ایک مشہور نام امیہ بن ابی کا ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ میرے اولاد میں ہوں گے، تو وہ شام چلے گئے اپنے ساتھ کی ساتھیوں کو جس میں ابو سفیان بن حرب وغیرہ بھی تھے کہ ہم معلومات کر لیں کہ وہ کب ہوں گے، ہمارے اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر راہبوں نے ان سے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے اولاد میں سے نہیں ہوں گے، تو مایوس کن جواب کے ساتھ واپس آئے۔ اور اسی دور جب آپ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا تو شہاب ثاقب بھی نمودار ہوئے، اور یہ ساری وہ علامات تھی جس کے بارے میں یہود علماء و نصارہ نے بتایا تھا کہ جب یہ علامات آئیں گے تو پھر نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے 571 عیسوی کو۔ انشاءاللہ باقی حالات آپ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اگلے بیان میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔